انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نور سے بنے، غلطی کا مادہ ہی کوئی نہیں، نیکی ہی نیکی ہے، نافرمانی کا مادہ ہی کوئی نہیں، اطاعت اطاعت ہے. یہ کبھی ماننے گی کبھی نہیں مانے گی، بنانے والے کو کہے گی میں تجھے نہیں مانتا جس نے مجھے بنایا. فیکٹری کی کوئی چیز میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر آتی ہے میرے عزیزوں، اس کی پیکنگ کے اوپر جب باہر پیکنگ بعد میں کھلتی ہے اس کے پیکنگ کے اوپر لیبل لکھا ہوتا ہے فلانی فیکٹری سے بنی. اس نے تو اپنی فیکٹری کو ہی جھٹلا دیا. یہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، دنیا بھی اور انسان بھی سائنس سے بنا، اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کہہ رہے شرم کر. ایک جوسر مشین ہو، اللہ اکبر، ایک چاپر ہو، ایک گلاس کا سیٹ ہو، ایک تھرمس ہو، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنتا. یہ چلتا پھرتا ریموٹ بتا کسی کے بنائے بغیر کیسے بن گیا ہے؟ میں نے بنایا ایسے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آج تیری پھرتیاں، یہ تیری گیدڑ بھبکیاں، یہ آج تیرے عہدے، یہ تیرے گریٹ، آج یہ تیرے دستخط ہے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں نے تو کیا یہ میرا نظام ہے. کیا نظام؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. بتلاؤں گا تجھے جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. میرا نظام الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. میرا نظام ہے. کہ اس نظام کے اندر مداخلت کس نے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام اس نظام کو تسلیم کرانے کے لیے بھیجے گئے. اب کس کے ساتھ؟ جو اس نظام کی مخالفت کر رہا تھا. کون تھا؟ نمرود. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میں اس نظام کو تسلیم کرانے کے لیے آیا، اس نظام کے بنانے والے کو تسلیم کرانے کے لیے آیا جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. قال انا احیی و امیت. اس نے دو بندوں کو بلایا، جس کو سزا تھی اس کو آزاد کر دیا اور جس کو آزاد کرنا چاہیے تھا اسے سزا دے کے ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ لے نظام میرا. اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف، اے اللہ یہ کیا کہہ رہا؟ کہ کوئی بات نہیں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. یہ زمین پر حکومت کی نا، آسمان پر کر کے دکھائے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. اس کو اللہ سورج کو نکالتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، سورج سے نکالتا ہے. اگر ایسا نظام تو بناتا ہے فأتی بہا من المغرب، اسی سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، مان جائیں گے تجھے؟ دنیا کی سپر پاور اس کے پاس، مال اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، فوج اس کے پاس، مملکت اس کے پاس، ساری تدبیریں اور سارے مادی اسباب اس کے پاس. ابراہیم علیہ السلام ایک چولا ایک لباس اور ہاتھ کے اندر ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں اور اس کی نوک ایسے، اس کی نوک کو اس کے قلینوں کے اوپر یوں مارتے جا رہے ہیں سراخ. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس کے دربار کا دستور تھا کہ جو اس کے دربار میں ہوتا یوں کر کے داخل ہوتا. اس نے دروازہ چھوٹا کر رکھا تھا. خدا کا پیغمبر ہے، شرک سے پاک، زنا سے پاک، اس کا خاندان بدعت سے پاک، رسومات سے پاک، گناہوں سے پاک. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، معصوم، غلطی کا صاحبہ ہی نہیں ہوتا. جب دیکھا نمرود نے چال سمجھ گیا اللہ کی مدد ہے، کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، میرے دربار میں آنا، سر جھکا کے آ، اس بے ایمان کے دربار میں جا، پیر اٹھا کے جا تاکہ اسے پتہ لگ نہ جائے تو خدا کے اسباب، خدا کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی جگہ ماتھے پر نہیں ہوتی، اس کی جگہ پیروں پہ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام گئے اس کے دربار میں، جاتے یوں کر کے اندر پاؤں، وہ تو آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کہا چاہیے تو یوں کر کے آنا، یہ پیر اندر کر کے آ رہا ہے. لیکن روب شخصیت کے اندر اتنا تھا. مکے کا سارا کفر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے میں، ستانے میں کمی کیوں نہ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اتنا روب تھا. رب اکبر کی قسم، مکے سے بڑا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے کتراتا تھا. کیا چیز تھی؟ اب داخل ہوئے. قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. نکالتا سورج اللہ مشرق سے. فاتی بہا من المغرب. میں تو یہ خدا مانوں گا اگر مغرب سے سورج نکال، وہیں وہ اس کے ہتھیار ڈھیلے ہو گئے.
فبہت الذی کفر، تھا کافر، وہ کیسے کہتا میں سورہ مغرب سے نکال سکتا ہوں؟ آج میرے عزیزو دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں آپ کے میرے مخالفت کے اندر جو چل رہے ہیں، پہلی بات یہ اللہ کے نظام کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ نہیں یہ ہو جاتا، اس نظام کے بنانے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، حکومتیں بھی میرے عزیزو کھڑی ہو گئی، دنیا کے اسلامی ممالک بھی کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عورت کو اس کا حقوق ملنا چاہیے، حضور نے فرمایا جو میں دے کے گیا اس سے بڑا کائنات کے اندر عورت کو حقوق ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس حقوق کو عیسائیوں نے تسلیم کیا، اس حقوق کو یہودیوں نے تسلیم کیا، عورت تو عورت، مردوں کی بات ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری فوج نے اللہ اکبر ایسی بستی کے پاس سے گزرنا ہے، انہوں نے بستی کے احترام میں ارد گرد کے اندر ننگی عورتوں کو بنا سجا کے کھڑا کر دیا، بتا ہم کیا کریں، اپنا ایمان بچائیں کہ لایا ہوا محمد کا اسلام بچائیں اللہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا اگر یہ بچ گئے، ان کا ایمان بچ گیا تو میرا لایا ہوا اسلام بھی بچ جائے گا۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں کہا تھا اللہ یہ ہے تو تیرا اسلام ہے، یہ ہے تو تیری توحید ہے، یہ ہے تیری پہچان ہے، یہ ہے تیری الوہیت، ربوبیت، قدوسیت ہے، اگر یہ نہیں تو اللہ نہ اسلام نہیں، نہ تیری پہچان کوئی نہیں، نہ میری نبوت کوئی نہیں۔ نبوت کی پہچان کرانے والے صحابہ، خدا کی توحید کو بتلانے والے صحابہ، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے والے صحابہ، اسی لیے اللہ نے ان کے کردار کو دیکھا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک کو خواہ وہ کوئی ہو جس نے ایک مرتبہ حضور کا دیدار کیا، جس نے کبھی بھی حضور کا دیدار نہ کیا، رحمت عالم کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا صحابی کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن پکڑ لوگے اللہ اکبر قیامت کے دن میرے عرش کے سائے نصیب ہو جائیں گے۔ اب نظام ہے، اس نظام کو میرے عزیزو تسلیم کرنا ہے، اس نظام کے اندر مین میخی نہیں نکالنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت لکھ کے پرچے میں لپیٹ دی کہ جاؤ جا کے میری فوج کو یہ سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جاؤ سناؤ ان کو، ویحفظوا فروجہم، جاؤ ان کو سناؤ۔ جب یہ کر کے آیت کھولی، اپنی آنکھیں بند کر لی، سواریوں کے اوپر بیٹھ گئے، ناچ ناچ کے تھک گئیں، گا گا کے تھک گئیں، حسن و جمال کے جلوے دکھا دکھا کے تھک گئیں۔ جب آخری نبی علیہ السلام کا ان کے احترام میں سے، ان کے درمیان میں سے آخری نبی علیہ السلام کا صحابی نکلا، آواز دے کے کہنے لگی اتنا تو بتا جاؤ تمہاری آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا؟ تم اندھے تو نہیں ہو، ہم ناچ ناچ کے گا گا کے تمہیں متاثر کر کر کے تھک گئے، لیکن تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے، تیرے ایمان پہ دڑے کیسے ڈالیں گے، تمہارے ایمان کو ضائع کیسے کریں گے، ہم تو تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے، بتاؤ بتاؤ کیا ہے؟ ایک صحابی نے مڑ کے نہیں دیکھا، جاتے ہوئے کہہ دیا ہم نے پورا قرآن نہ سنا، سورہ بقرہ نہ سنی، پہلا پارہ دوسرا پارہ نہ سنا، 3 پارے نفل میں پڑھ کے نہیں آئے، 10 پارے پڑھ کے نہیں آئے، ہمیں قرآن کی ایک آیت سنی جس میں مالک کائنات نے ان آنکھوں کی نگاہ کو اوپر مذمت کر دی، ہم قرآن سن کے آئے، ساری دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی قرآن کی آیت نے تمہیں اتنا متاثر کر دیا، اگر پورے قرآن پہ عمل کرو گے تو کیا ہو جائے گا، اکیلے نہ جاؤ، اس بے پردگی سے نکالو، ہمیں اپنی چادروں سے ڈھانپ دو، اسی محمد کا کلمہ پڑھاؤ جس محمد کا کلمہ پڑھ کے تم باحیا ہو گئے ہو۔ اس نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔